السلام علیکم، ٹھیک ہو؟ چلیں جی، آپ کو یہ خبر تو مل گئی ہوگی نا کہ 1 فروری یعنی 1 سے آپ کی کلاسز ری سٹارٹ ہو رہی ہیں، لیکن تب تک اپنی اسٹڈی کنٹینیو رکھیں۔ میں نے آپ کو لاسٹ ویک جو ہے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی صبح کی سیر کے متعلق، میں آج بھی کروں گی، ان کو دیکھیے۔ ان کو دیکھنے کے بعد آپ صبح کی سیر پہ مضمون لکھیں گے۔ کیسے لکھیں گے یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی، کیا کیا چیزیں اس میں آپ ایڈ کریں گے، کس طرح سے کریں گے۔ اب آپ بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، تو اب آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں مضمون، کہانی، خط لکھنا سیکھیں۔ جی، صبح کی سیر، شعر۔ سب سے پہلے آپ ایک شعر لکھیں گے، لیکن اس سے بھی پہلے آپ کیا کریں گے کہ ایک پیج لیں اردو کا، ٹھیک ہے، اس کی دونوں طرف مارجن لائن ڈرا کریں، اس کے اوپر اپنا نام لکھیں، اپنی کلاس کا نام لکھیں بما سیکشن، اور اردو مضمون اردو لکھیں، اور پھر اس کے اوپر عنوان جو ہوگا وہ لکھیں گے مضمون نویسی اور صبح کی سیر۔ جی، شعر لکھیں گے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ شعر کا کیا سمبل ہوتا ہے، وہ ڈالیں گے۔ تو لکھنے کے بعد شعر کون سا لکھیں گے؟ صبح کی سیر کی کرتا ہوں تمنا شب بھر، دن نکلتا ہے تو بستر میں پڑا رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ آپ کیا لکھیں گی؟ دوسری آپ کی ہیڈنگ یہ ہوگی تمہید۔ ہم انگلش میں ہیڈنگ کہتے ہیں، اردو میں اس کو کہتے ہیں سرخی، ٹھیک ہے۔ سرخی کیا ہوگی؟ اس کی ہیڈنگ کیا ہوگی؟ تمہید۔ تمہید کہتے ہیں جب ہم کسی چیز کے بارے میں لکھنا شروع کرتے ہیں یا کسی چیز کے بارے میں کسی کو انفارمیشن معلومات دینا شروع کرتے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز، ٹھیک ہے نا، کہ یہ سالڈ ہے، یہ لیکوڈ ہے، یہ مطلب کس طرح سے۔ اب تمہید میں ہم کیا لکھیں گے؟ اب تمہید میں کیا لکھیں گے کہ صبح سویرے اٹھنا ایک خوبصورت تجربہ ہے، مگر دینی پڑتی ہے نیند کی قربانی۔ تازہ ہوا، پرندوں کی چہچہاہٹ، رنگ برنگے پھول اور طلوع ہوتے سورج کے نظارے، کسی پرسکون جگہ میں گزارے گئے لمحات آپ کو پرسکون کر دیتے ہیں، اور سارا دن سستی رہتی ہے کوسوں دور۔ تیز تیز چلیں یا پھر کریں جاگنگ، یہ تو بات کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہے کہ تحقیق کیا کہتی ہے؟ کھلی اور تازہ ہوا میں صبح صبح سیر کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ تحقیق کہتی ہے کہ صبح کی سیر اور بھاگ دوڑ، یہ آپ پوائنٹس کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ نمبر 1، صبح کی سیر اور بھاگ دوڑ دماغ کو تازہ اور جسم کو چست بناتی ہے۔ نمبر 2، صبح کی سیر کرنے والے بیمار کم ہوتے ہیں۔ نمبر 3، تازہ ہوا انسانی پھیپھڑوں کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ صبح کی سیر میں آکسیجن وافر مقدار میں ملتی ہے۔ نمبر 4، صبح کی سیر سے جسمانی اور دماغی پٹھے مضبوط رہتے ہیں۔ نمبر 5، صبح سویرے ٹریفک کا شور نہ ہی ماحول میں آلودگی، گویا صبح کی سیر کرنے سے سارا دن اچھا گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ صبح کی سیر کے لیے ایک شرط ہے کہ رات کو سونے میں تاخیر نہ کی جائے، تاخیر مطلب دیر نہ کی جائے۔ رات کو دیر سے سوئیں گے تو جلدی کیسے اٹھیں گے؟ اچھا جی، نیکسٹ اگلی آپ کی ہیڈنگ یعنی سرخی یہ ہوگی کہ دیگر افراد سے گپ شپ۔ گپ شپ کا مطلب بات چیت۔ اب یہ اوپر ہیڈنگ یہ دے کے نیچے آپ کیا لکھیں گے؟ سیر کے دوران اگر تھوڑا سا سستائیں تو دیگر افراد سے، سستائیں میں آپ سیر کر کے فارغ ہوئے ہیں، پارک میں ایک بینچ ہے وہاں پہ آپ بیٹھ گئے، آپ کے پاس کوئی اور آ کے بیٹھ گیا تو آپ اس سے بات چیت شروع کر دیں گے، اس سے نئی دوستی بھی بنتی ہے، ہم دکھ سکھ بھی بانٹتے ہیں، یعنی اگر ہمیں کوئی پرابلم ہے، ہمیں کوئی فزیکل پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، تو ہم اپنے ساتھ والے سے بینچ پہ جو بیٹھا ہوا انسان ہے اس سے ہم اگر ڈسکس کریں گے تو شاید وہ کوئی علاج بتا دے، شاید کوئی دعا بتا دے، کوئی تسبیح بتا دے جس سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ تو سیاسی حالات پر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ وزن سے تنگ افراد، اسے گھٹانے میں جان لگا۔ اچھا جی، اب امریکن جرنل کی تحقیق۔ امریکن جرنل اس رسالے کو کہتے ہیں جس میں
ریسرچ بیسڈ یعنی ریسرچ کرنے کے بعد کوئی چیز چھاپی جاتی ہے، آرٹیکل پبلش ہوتے ہیں. اب ہم نے امریکہ جرنل کی تحقیق کے ہیڈنگ دے کے یعنی سرخی دے کے کیا لکھنا ہے. نمبر 1، امریکی کالج آف کارڈیالوجی کے ایک جرنل کی تحقیق کے مطابق ایک ہفتے میں 2.5 گھنٹوں سے کم بھاگنا صحت کے لیے سب سے بہتر ہے. برطانیہ میں بالغ لوگوں کو ہر ہفتے 150 منٹوں کی ورزش کرنے کی تجویز دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، امریکی ماہرین کی تحقیق کہتی ہے کہ خون میں کولیسٹرول کی زیادہ مقدار والے مریض باغبانی کہتے ہیں گارڈننگ کو، یعنی پودے اور درخت لگانا، اور صبح کی سیر کو عادت بنا لیں تو انہیں دوا کی ضرورت ہی نہیں رہتی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب آپ کی اگلی ہیڈنگ ہے، سرخی ہے، گھاس پر پیدل چلنے کے صحت پر اثرات. کیا ہے کہ اگر صبح کی سیر آپ ہریالی یعنی گھاس پر کریں اور وہ بھی ننگے پاؤں تو اس کے بڑے ہی فائدے ہیں. نمبر 1، صبح گیلے گھاس پر چلنے سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے. نمبر 2، کچھ دن ننگے پاؤں سبز گھاس پر چلنے سے آپ کا چشمہ اتر سکتا ہے یا پھر شیشے کا نمبر کم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی. اس طریقے سے آپ نے مضمون لکھنا ہے، اور جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی ہیں وہ ساری ویڈیوز میں موجود ہیں. پہلے آپ ویڈیو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ مضمون لکھیں گے اور پھر سبمٹ کروائیں گے. اوکے، اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ.